السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. آہستہ آہستہ لیکن یقین کے ساتھ حالات کسی نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان نے پارٹی کی تنظیم سازی کی بات کی، لیکن کہا کہ انتخابات کے بعد میں اپنی پارٹی کے اندر انتخابات کراؤں گا. اس سے زیادہ اہم انہوں نے بات کی کہ حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑتا ہے کہ بات کریں. عمران خان کے دور میں آرمی چیف نے بہت ساری باتیں کی بہت سارے بیرونی ممالک کے نمائندگان کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے عمران خان اس کا حوالہ نہیں دے رہے. وہ فی الحال فوکس کر رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور عوام میں مقبولیت کم ہو رہی ہے. تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت جلدی انتخابات کروانے ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی چلیں جن کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ عمران خان اور نون لیگ کے درمیان کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں. ان رابطوں کے اندر انتخابات کیسے کروانے ہیں، کب کروانے ہیں، کون سا الیکشن کمشنر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملات بھی زیر غور ہیں. ایک خبر یہ بھی چلی کہ نواز شریف صاحب نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ملک واپس آنا ہے. اندر خان ذرائع کا کہنا ہے کہ اب رستہ تلاش کیا جا رہا ہے قانونی، جس کے تحت وہ واپس آئیں تو جیل نہ جانا پڑے. ان کی ہیلتھ ایسی نہیں ہے کہ جیل میں وہ وقت گزاریں. مریم نواز کو مزید مرکزی حیثیت دینے کی بھی بات ہو رہی ہے، پارٹی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم اس دوران بہرحال متحرک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو زیادہ میٹنگز نظر آتی ہیں، آپس میں کوارڈینیشن نظر آتی ہے. تو تمام چیزیں کسی نہ کسی طرف معاملات کو لے کے چلیں گے. حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے، اسٹوڈیو میں ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے، ان سے ہم بات کریں گے. جی طلال چودھری صاحب سے بات کریں. حمداللہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں طلال چودھری صاحب سے. طلال صاحب، میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. اب یہ معاملہ بہت عرصے سے لٹکا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے میں بتایا جاتا تھا کہ الیکشن کے قریب ترین ہمیں نواز شریف صاحب کی آمد کی حتمی خبر ملے گی. تو اب جب یہ خبریں پھیلنی شروع ہو رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ معاملات الیکشن کے قریب ترین پہنچے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہم کہتے رہے پچھلے 4 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے، ہمیں سٹینڈ لے کر ان زیادتیوں کا ازالہ پہلے دن اپنی قلم سے کر دینا چاہیے تھا. کوئی رکھ رکھاؤ نہیں رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک. میاں نواز شریف ان میں سر فہرست ہیں جن کے ساتھ یہ تمام کیونکہ ہم ذرا رکھ رکھاؤ اور حالات دیکھیں اور ہر چیز پروسیجرل پوری کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری سائڈ پر دیکھیں ان کا تو مقدمہ ہی بڑا سادہ ہے کہ اس وقت وہ مقدمہ جس میں انہیں سزا دی گئی ہے، وہ مقدمہ ایک تو سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کی ہائی کورٹ سے سسپینڈڈ ہے سزا، اور دوسرا جو ہے اس میں وہ جج صاحب تو اب اللہ کے پاس بھی حساب دے رہے ہوں گے، اور ان کی وہ ساری کیسٹس اور ویڈیوز اور اس کے بعد حقائق موجود ہیں. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اور ہمیں چیز نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہ ضروری ہے کہ انتخابات کا انتظار کیے بغیر، بلکہ میاں نواز شریف پاکستان آ کر انتخابات کب ہونے چاہیے وہ فیصلہ اس کے بعد ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں، یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس بات سے قطع نظر کے انتخابات ہوں یا نہیں ان کو واپس آنا چاہیے. آپ یہ بھی بتا دیں کہ مریم نواز کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ مزید ان کو ایک مرکزی حیثیت کی ضرورت ہے، مطلب وہ سینئر لیڈر تو ہیں پارٹی کی، لیکن یہ بھی خیال ہے کہ صرف ان کو کیمپین ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ آپ ان لاک کرتے ہیں، ان کو کیمپین کرواتے ہیں، دوبارہ لاک کر دیتے جاتی عمرہ، اس کے بعد کچھ سنائی نہیں دیتا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو مزید فیصلہ سازی میں بھی رول ملنا چاہیے. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا مؤثر قدم ہوگا اگر اٹھایا تو؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں پاکستان اور ہم اپنی جو ری اسٹریٹجائز اور ری الائنمنٹ کرتے ہیں اپنی پی ایم ایل این ٹیم کی نئے الیکشن کے لیے، اور ہر الیکشن پر ہر کوئی کرتا ہے. مریم نواز پچھلے الیکشن کی نسبت اس جنرل الیکشن تک
وہ انہوں نے بہت لمبا سفر طے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مرکزی رول ادا کر سکتی ہیں. سو ایسا پلیئر جو کہ سینٹر فارورڈ کھیل سکتا ہو اور گول پہ گول کر سکتا ہو تو اس کو کیوں نہیں کھلانا چاہیے, اور اس کو ہر میچ. تو میرا خیال ہے کہ ری الائنمنٹ جو ہے الیکشن سے پہلے ہوگی اور ہونی چاہیے. ٹھیک, ویسے تو آپ کے پاس ایسے کھلاڑی کافی ہیں جو آپ خود پر ہی گول کرتے رہتے ہیں, تو ان کھلاڑیوں کو بھی ویسے نکالنا چاہیے, لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حمداللہ صاحب, انتخابات کی طرف آپ کو ڈرفٹ نظر آ رہی ہے, یہ مانتے ہوئے کہ آپ کا اور پی ڈی ایم کا, کنی صاحب سے بات کریں گے, فیصلہ یہ ہے, یہ سٹینڈ یہ ہے کہ تمام جگہوں پر یکسر انتخابات ہوں گے تمام اسمبلیوں میں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت بھائی. دیکھیے, جہاں تک کولیشن حکومت اور پھر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا, ابھی ریسنٹلی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا ہے, اس میں تو اتفاق سے ایک رائے بھی مخالفت میں نہیں تھی انتخابات کے خلاف. وہ اتفاق سے یہ فیصلہ ہوا کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے, اگست میں یا اکتوبر میں. اچھا, میں نے کہا کہ پہلے کی بات کر رہے ہیں. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو پتہ ہوگا کہ اتحادی جماعتیں جو حکمران اتحاد ہے, ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ انتخابات ارلی انتخابات نہیں ہو سکیں گے. انتخابات اگر ہوں گے تو وہ اپنے وقت پر ٹیم پورا کر کے پھر اپنے وقت پر انتخابات ہوں گے. یہ تو پبلک سٹینڈ ہے, اندر کی بات نہیں, اندر کی بات میں بھی یہی ہے. بالکل, میں اندر کی بات, اس میں صرف میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے زوم پر, شہباز شریف صاحب بیست وزیر اعظم بیٹھے اس اجلاس میں, محمود خان صاحب کوئٹہ سے بیٹھے, یعنی پی ڈی ایم کی تمام قیادت وہاں بیٹھے. تو کولیشن حکومت میں اتحادی سب سے جو پی ایم ایل این کے بعد لارجسٹ پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں فیصلہ ان سب کا یہی ہے کہ اپنے وقت پر الیکشن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں الیکشن عمران خان کے کہنے پر وقت سے پہلے کیوں کروں؟ کیا عمران خان اس پورے سسٹم کا, تمام اداروں کا, وہ آئین سے بھی بالاتر ہے, اداروں سے بھی بالاتر ہے. پنجاب کی اسمبلی توڑ دے, کے پی کی اسمبلی توڑ پھر دے, دوسری آپ کے بات ہے, پاس کیا رہے گا؟ میں اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں, یہی بات جو آپ کر رہے ہیں, اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرے, پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرے, لیکن وہ تحلیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک طرف بائی الیکشن کا وہ حصہ بن رہے ہیں, وہ دڑا دڑ اس میں شامل ہو رہے ہیں, دوسری طرف الیکشن کرانے کی بات کرتے ہیں. تیسری بات میں یہ کرتا ہوں, یہ کس منہ سے ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں؟ اپنے پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے, کہتے ہیں جنرل الیکشن کے بعد پھر دیکھیں گے. جنرل الیکشن کے بعد کیوں؟ ابھی کہہ رہے ہیں نا, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرائیں پھر اس کے بعد بات کریں. وہ تو جو پارٹی, آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کو چھوڑیے نا, پارٹی تو ملک میں سیاست کر رہی ہے نا, اسی بنیاد پر وہ لیڈر اور پٹے خان بن کے بیٹھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, نہ ادارے ان کے کہنے پہ عمل کرے گی, نہ یہ ڈکٹیٹ کر سکے گی, نہ حکومت کو یہ ڈکٹیٹ کر سکے گی. یہ الیکشن کمیشن کو بھی بکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ اداروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے فیصلہ. حالات بنائے جا سکتے ہیں. ایک سناریو دیتا ہوں, پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, آپ نے خود قومی اسمبلی کے اندر ان کے استعفے منظور کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, 11. مجھے اس کی بس منطق سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا آپ ان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, ان کو مذاق اڑانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اکانومی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر مجبوری پیدا کی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس تھا سپریم کورٹ میں بھی تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز پہلے کریں گے, اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. الیکٹورل ریفارمز کا جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع ہے. اس کے بعد اگر ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہو, جو کہ اکتوبر 2023 ہے, یہ ہے. اگر ارلی الیکشن کرانے انہوں نے اگست کا کہہ دیا تو وہی میں سوچ رہا تھا اگست تک تو ٹائم ہے. ستمبر اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں نارملی فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک اکتوبر جو بنتا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کون سا اکتوبر, یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں, ویور کنفیوز ہو جاتا ہے. اکتوبر جو ہے, اکتوبر نومبر بڑے اہم مہینے. اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے ارلی الیکشن, یہ ایسے ہی ڈرامے کرتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں ارلی الیکشن تو بسم اللہ کریں, پہلے تو پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ دیں, جو کہ بالکل نہیں توڑیں گے. اچھا, آپ کا خیال ہے بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ میں یہ آن ریکارڈ, آپ یہ کلپ سنبھال کر کے, ہاتھ نہیں, بالکل ٹچ ہی نہیں کریں گے, اور یہ ایسے ہی لگے رہیں گے, اور بالکل نہ پنجاب اسمبلی توڑیں گے نہ کے بھی. جب انہوں نے اس وقت نہیں توڑی جب ان کا دھرنا تھا, جب وہ انہوں نے ڈی چوک پہ جائے اور کہہ رہا تھا پرویز خٹک اسمبلی توڑ دو, آ جاؤ ادھر, اسے نہیں توڑی, کیا کر دیں انہوں نے؟ کچھ ہی نہیں کیا انہوں نے. لہٰذا
یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اسی طرح جو ہے وہ ڈرامے بازیاں چلاتے رہیں گے. تو یہ باسی گڑی ہے جس کے ابال سے پریشان نہیں ہونا ٹھیک چاہیے. ہے، نہیں بالکل، ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم ہی ہوگا. بس ہم تو پہلے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن کوئی امکان نہیں ہے. کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک. دوسری بات یہ ہے، بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ملک میں اکنامیکل جو ہے وہ کرائسس کہیں یا مسائل ہیں. اکنامیکل اسٹیبلٹی اس وقت ہوتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم آج بھی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں قومی اسمبلی میں واپس آئیں. پہلے بھی یہ اسی طریقے سے واپس آ گئے تھے جب انہوں نے دھرنا دیا تھا. آپ آئیں، اگر آپ الیکٹورل ریفارم سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے ان پٹ دیں. یہ تقریروں سے اور سٹیجوں سے اور کنٹینر سے یہ لیکن چیزیں سے وہ کس طرح واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے بھی آئینی طور پر، کس طرح قانونی طور پر اتنی ایبسنس کے بعد تو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی، سیٹ لوز کر جاتے ہیں نا آٹومیٹکلی. اب صرف آپ نے ڈی نوٹیفائی کرنا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے 40 days ایبسینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ موشن موو ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریزائن کر دیا، وہ خود چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کو بلا رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی لاتے مار رہے تھے نا دروازوں پہ، اسپیکر کے دروازوں کو لاتے مار کے کھولتے تھے کہ ہم نے ریزائن کر دیا ہے. پھر کیوں، کس منہ سے واپس آئے تھے؟ تو کھینچ کے واپس پارلیمان میں کیوں نہ آتے جس میں بیٹھنا نہیں چاہتے؟ میں نہیں کہہ رہا، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ ٹھیک رہا ہے ہوں کہ آئیں اگر ان کو یہ خدشات ہیں ای سی پی کے حوالے سے، الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے، ہم تو کہتے ہیں آئیں بالکل آئیں، اپنی ان پٹ دیں. نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن وہ نہیں کریں گے. ہم نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے الیکٹورل ریفارم اس ملک میں ہوں تاکہ کم از کم کل الیکشن ہو، اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو جیتنے والی ہو یا ہارنے والی ہو یہ نہ کہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. چاہے پاکستان کی عوام جس کو بھی ووٹ دے، اور ہم کہیں کہ پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے وہی ووٹ گنا جائے اسی کا. یہ نہ ہو کہ عوام ایک کو ووٹ دے اور گنتی کے پل میں اگر مطلب ہے کہ ان کو ووٹ دے اور گنتی میرے کھاتے میں ہو جائے، وہ بھی نہ ہو. اس کی تو ضمانت فی الحال مہیا نہیں ہے، لیکن ہم یہ ہماری خواہش ہے. دیکھیں ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، ہم نے یہ کی، ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا جی آر ٹی ایس سسٹم لاتے ہیں، اس سے اچھا ہوگا. آر ٹی ایس سسٹم لے کے آئے، ایک سوئچ بٹن آف ہو گیا، وہ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ کل یہ کم از کم پاکستان میں کوئی الیکشن تو کوئی کم از کم شفاف کر لے کہ یار یہ الیکشن جو ہے اپوزیشن اور حکومت مان رہی ہے. سیدھے معاملات کے اوپر طلال چودھری صاحب یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا. 2 اسمبلیوں سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریزولوشنز پاس کر دی ہیں اور کہہ دیا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ریفارم کی بات اپنی جگہ پر اصولی طور پر اتفاق کرتے ہیں، وقت پر ہونے چاہیے اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ تو مکمل طور پر آپ کو ایک سٹیل میٹ نظر آتا ہے. سٹیل میٹ ہے اس وقت. آڈیو جی آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. جی دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جو یہ سوچ رکھتا تھا، بلکہ بہت بڑا حصہ، کہ پارلیمنٹ سے نہ نکلا جائے، ریفارم کا حصہ بنا جائے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادتی ان کے ساتھ نہیں صرف ہوئی، ان کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں، وہ تو پلے بڑے کیا کہتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہیں. اور اس میں ان کے ساتھ تو صرف اتنی ہوئی زیادتی کہ ان کی حکومت جو کہ کسی ادارے کی طاقت سے بچ سکتی تھی خود نہیں بچ سکتی، تو انہوں نے بچائی کیوں نہیں. باقی لوگوں کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی ہو، باقی جماعتیں، نون لیگ ہو، باقی آپ کے ہماری جماعتیں جو ہے تقریباً پاکستان کی ساری، ان کے ساتھ تو چن کے ظلم کیے گئے. سو ان میں بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور تمام لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں اس کا ازالہ ہو. لیکن خان صاحب اور کچھ ایسے لوگ بھی پی ٹی آئی میں ہیں جو کہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید وہ ناگزیر ہیں اس پاکستان کے لیے، ان کی مقبولیت بھی اتنی ہے کہ لیکن طلال چودھری صاحب قطع کلامی ویسے میری عادت نہیں ہے، لیکن عمران خان کو کوسنے سے نا یہ سٹیل میٹ ٹوٹتا نہیں ہے. مطلب وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سٹیل میٹ نہیں ٹوٹتا نا، یہ تو ویسے برقرار رہے گا. سر گزارش ہے نا، میری بات دیکھیں، یہ سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ بنا دیں نا جی. اگر آپ اور کچھ نہ چلیں کریں، جو زیادتیاں ماضی پچھلے 5-7 سال میں ہوئی ہیں اسی کا ازالہ کر دیں. عمران جانے ہم جانے نہیں، کون کرے گا طلال صاحب؟ دیکھیں بنیادی میں اگین قطع کلامی آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. آپ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی آپ کی جماعت کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ نے، جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا، اور کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اگر آپ نے نہیں اناؤنس کیا تو ہم احتجاج کریں گے. یہ ریکارڈ پہ کہا نا جی.
وہ کہاں پہ احتجاج؟ آج عمران خان جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ میں نے جمعرات کو احتجاج کرنا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، اور وہ احتجاج ہوگا، اب اسے اتفاق کریں نہ کریں۔ آپ لوگوں کا یہ کہ ہوائی فائر بہت مارتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی بندوق کے اندر کارتوس بھی نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں آپ ہوائی فائر مار رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے گزارش سنیں، اگر یہ ہوائی فائر زیادہ دیر نہیں چلتے، پچھلے 5 سال ہم نے ان لوگوں کے خلاف بھی لڑ کے دکھایا ہے اور کہ جو کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ چیزیں اور اپنے سٹانس پر قائم رہ کر وہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، لیکن ہم نے کر کے دکھایا۔ سو ہم تو صرف اتنی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، جو اس نے غلط کیا اس کے پلے ڈال دیں، جو ہم سے زیادتی ہوئی ہے وہ ختم کر دیں۔ ہم جانے عمران خان جانے، عمران خان طلال 10ویں صاحب دن کون کرے یہ، کون کرے، کس کو اپیل کرے، آپ کا آڈینس کون ہے، پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ میری بات سنیں، دیکھیں ایک تو یہ کلیئر کٹ اب ہماری طرف سے بھی میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 8-10 سال سے اس پروسیس سے گزرے ہیں، اب یہ باتیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی زیادتی ہمارے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ نہ ہوا تو اس طرح چل ہو جائے گا۔ یہ نواز شریف سے لے کر نیچے تک زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، اور اس کو لاڈلا بنانا بند کریں۔ یہ میرا مطلب 8 سال سے کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ میں کیوں اس الیکشن میں جاؤں جو کہ 8 سال سے پرانا کیس جو ہے وہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور اس جماعت کو آپ نے اور ہمیں پک اینڈ چوز کر کے فیصلے دے دیے گئے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ستیلے اور لاڈلے بنانے بند کرنے پڑیں گے، اور یہ ہوں گے، اب یہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ حمداللہ صاحب، ہم عمران خان کے اس نظام کے ان پہلوؤں پر عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں جن کو پسند نہیں، لیکن آپ کا بھی اس نظام کے اوپر بہت عدم اعتماد ہے۔ ابھی ایک بیانیہ تو آپ نے سنا، فارن فنڈنگ کا کیس اپنی جگہ پر ہے، ضمنی انتخابات کے اندر ہم نے آواز کچھ اور سنی، انوکھے لاڈلے کے الزامات عمران خان پر ابھی بھی لگتے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر بھی اعتماد بالکل نہیں ہے۔ تو ایک ایسا نظام جس کے اندر سٹیل میٹ ہے اور دونوں طرف سے عدم اعتماد کی کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں آپ چلائیں گے کیسے؟ فرق ہے اس میں، آپ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کو آپ کمپیئر نہ کریں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی، عمران خان اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے تھے، کیا پارلیمانی کمیٹی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو تاج حیدر کی سربراہی میں ہو رہی تھی، ان کے 2 وفاقی وزراء نے، اعظم سواتی اور فواد چودھری نے گالیاں نہیں دی؟ کیوں دی گالیاں؟ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی یہ قانون کے پابند نہیں ہے، آئین کے پابند نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پابند نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جرم کیا تھا الیکشن کمیشن نے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو انتخابی اصلاحات لائے ہیں ان میں اتنے غیر آئینی ہے، تقریباً 14 کے انہوں نے بتائے، اور اتنے غیر قانونی ہے، الیکشن رولز کے خلاف ہے۔ ساتھ تو آگ لگا رہے تھے، وہ کہتے ہیں آگ لگا دیں، آگ لگا دو۔ یہ پی ایم ایل این کی وہ ہے الیکشن کمیشن، حالانکہ راجہ سلطان سکندر کی نامزدگی، وہ سجیشن کہاں سے؟ شیخ رشید سے، اور شیخ رشید کہاں کے؟ گیٹ نمبر 4 کے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے، اسی الیکشن کمیشن کے چیف پر آپ وہ بک رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، حکومت میں بھی، حکومت سے ہٹ کے بھی۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ اگر آپ نے صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ ہر جلسے میں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو پڑھتا ہے وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ تو جب آپ نے اللہ ہی سے ڈرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی فیصلے سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں خوف زدہ؟ ان کو فیصلہ ہونے دو۔ لیکن آپ کیا سوال نہیں اٹھاتے چیف الیکشن کمشنر سے اور الیکشن کمیشن سے، تمام جماعتیں، کہ وہ فیصلہ کیوں اناؤنس نہیں کر رہی؟ یہ بھی عدم اعتماد ہے نا؟ نہیں، عدم اعتماد۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال سے یہ فیصلہ تعطل کا شکار ہے، اور تقریباً 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے یا ہفتوں سے یہ محفوظ ہے۔ پاکستان میں ہم جو دیکھتے ہیں 2 ہی چیزیں محفوظ ہیں، ایک ایٹم بم محفوظ ہے، ایک فارن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہے۔ کیا جن ہاتھوں میں ایٹم بم محفوظ ہے انہی ہاتھوں میں فارن فنڈنگ کا فیصلہ تو محفوظ نہیں ہے؟ یا اگر اسی طرح بیان دے رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، میں سوال اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر اسی طرح تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ لاڈلا صرف لاڈلا نہیں ہے، بلکہ لاڈلے کے ساتھ انوکھا لاڈلا بھی ہے اور پیارا بچہ آج بھی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم اتفاق نہیں کریں گے۔ قانون کا تقاضا کیا ہے؟ رولز کا تقاضا کیا ہے؟ حقائق کیا ہے؟ شواہد کیا ہے؟ فائنینشیل ٹائمز سٹوری کا کیا ہے؟ سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے ہے، اور اکبر ایس بابر زندہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سارا جھوٹ ہے
تو ٹھیک، اگر جھوٹ نہیں ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے. تو پھر اس کا مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آپ کا اعتماد نہ ہوا نا؟ وہ تو ہم نے کہا، مولانا صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس میں کی ہے بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں میں نرم گوشہ ہے لاڈلے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اگر یہ اور زیادہ ہوا تو پی ڈی ایم کی قیادت پر اس کا نام بھی لیں گے. اب یہ دیکھ لیں، آپ نے طے در طے عدم اعتماد ہے اس نظام کے اوپر. ذرا فورن فنڈنگ کے اوپر آ جائیں. آپ کے خیال میں ویسے سیاسی تدبر، دانش مندی، پارٹی کی ڈیبیٹ کے پیش نظر اور گٹ فیلنگ، کیونکہ میں آپ کی جو لوکل پولیٹیشین ہوتے ہیں، کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین، ان کی گٹ فیلنگ پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. گٹ فیلنگ کیا، کیوں اناؤنس نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ای سی پی کو جو ہے اس چیز کو اناؤنس کرنا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ای سی پی جتنا ڈیلے کرے گی، عمران کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ میں اتنا پریشر کریٹ کروں کہ میری جو چوری ہے وہ کس طریقے سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، یہ اب چوری کے اوپر سینہ زوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چیف الیکشن کمیشن دیکھیں ہمارے اوپر یہ جب بھی آتے تھے پچھلے دور حکومت میں، خیر آپ تو زیر تاب تھے لیکن آپ دیکھتے تھے ٹی وی پروگراموں میں کہ جی یہ دیکھیں چیئرمین نیب تو ان لوگوں نے اپوائنٹ کیا، ہمارا کیا جاتا ہے. اگر آج ہم کہیں کہ جی چیف الیکشن کمیشن تو آپ نے اپوائنٹ کیا، ہمارا کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب وزیرستان کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر عمران کہہ رہا تھا اس سے بہترین بندہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز کہوں کہ ایک آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور جو اسلام آباد میں لوگ جو ان کی جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، انہوں نے جو اسلام آباد میں جس طریقے جو آفس میں وہ رہے ہیں، ان کے جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اتنا مطلب ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ برا ریکارڈ ہے جس پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب ان کو آنا چاہیے. ایک شخص جو ابھی بھی کبھی فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اب وہ جو ہے نقوی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کہ مطلب ہے کہ اب ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جو کہ عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے آیا تھا، وہ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب وہ ایک بندہ جو ہے خیرات کے پیسے شوکت خانم کے نام پہ آئے ہوں، اس کے پیسے سیاست کے لیے استعمال کرے. پھر جس طریقے سے یہاں پر جو ہے میں کل بلکہ ایک دو دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا، میمن صاحب کا ڈی جی ایف آئی آئی تھا جی کہ جی میں تو گیا کہ میرے اوپر میں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، 87 ارب روپے جو ہے پاکستان کو میں دلوا تھا. میرے اوپر اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے غصہ ہو گیا، تم نے کیا کیا، یہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس نے مجھے فائنینس کیا ہے، پارٹی کو فائنینس کیا، جو بھی کیا آپ نے یہ غلط کام کیا. تو اس قسم کے مطلب ہے کہ آپ کو، میں تو پروہیبٹڈ فنڈنگ کہتا ہوں، فورن فنڈنگ نہیں کہتا. فورن فنڈنگ تو ایک قسم کی جائز طریقے سے آتی ہے. یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جس میں آپ کے ایسے ممالک کے وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، ان کے پیسے بھی شامل ہیں. تو اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک عمران خان نے بیک فٹ پہ ڈالا ہوا ہے. نہیں، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کلمیہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ نظری ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. آج جیسے میرے بھائی نے بات کی، دیکھیں آج اگر ہم سیاستدان ہیں ہمیں لڑنے دیں، ہم خود اپنے فیصلے کریں. آج ہم یہ فیصلہ کریں تمام سیاستدان کہ چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، جے یو آئی، این پی ہے، جو بھی ہیں، کبھی ہم نے لڑنا، ہم نے فیصلے خود کرنا ہے، ہمیں تیسرے فریق کو نہیں آنا. جب ہم جوڈیشری کو دھکیلیں گے سیاست میں، جب ہم فوجوں کو دھکیلیں گے سیاست میں، جب ہم ای سی پی کو دھکیلیں گے سیاست میں، پھر ہمیں گلا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ادارے کیوں ہمارے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک چٹ ملی ہے صادق اور امین کی، اس شخص سے جو کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں اور چوکیدارہ میں اس ڈیم کا خود کروں گا. چارپائی بچھا ہوا. ٹھیک ہے. اگر آج اس نے چوکیدارہ کرنا اور اس نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے پارٹی کا وفاقی وزیر ہے خورشید شاہ صاحب، وہ اس کے پاس واٹر ریسورس کی منسٹری ہے، اگر ان کی اپلیکیشن آئی ہے تو میں ان کو سفارش کروں گا ان کو چوکیدار ادھر رکھ دوں. لیکن آپ اس کو پہلے توا لگانے سے ان کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے. نہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میں چوکیدارہ کروں گا. آج وہ خود بیٹھا ہوا ہے، غالباً مجھے جو میں کہیں ان کے فوٹو دیکھ رہا ہوں کہ یورپ میں مزے لے رہا ہے. آج آئے نا اس ڈیم کی حفاظت کرے، اس ڈیم کی چوکیدارہ کرے. آج لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ان کو کوسنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں میں ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آئے، اب میں سپریم کورٹ کو برا نہیں کہوں گا. اگر آپ اچھے یا برے ہیں، آپ کا ادارہ اچھا برا نہیں ہو سکتا. اگر میں سیاستدان برا ہوں تو پورے سیاست نہیں ہوتی. اگر آج 3 ججوں نے ایک فیصلہ کیا اور 10 دن پہلے ایک فیصلہ کیا، 10 دن بعد وہ، تو چلو ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں، لیکن آپ پچھلے فیصلے پہ ریورس کر لیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، ہر ادارے کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر فوج اور اسٹیبلشمنٹ آ کر سیاست انہوں نے کرنی، پھر وہ سیاست کر لیں، پھر ہمیں وہ نوکری ہمیں دے دیں، ہم بن جاتے ہیں، پھر ہمیں جج بنا دیں اور جرنیل بنا دیں، پھر یہ آ کے سیاست کر لیں. نہ وہ نوکری ملے گی اور نہ یہ صحیح طریقے سے کرنے دیں گے. طلال صاحب، حمداللہ صاحب نے بولا
کہ یہ بہت محفوظ ہے، یہ فیصلہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. سوال اٹھایا انہوں نے کہ کیا وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ سے ذرا دوبارہ جاننا چاہوں گا کتنا کرٹیکل ہے یہ فیصلہ، اس کو اناؤنس کیا جانا چاہیے. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ جو ہے بطور صحافی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بین الاقوامی اخباروں کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، وہ ایک لفظ ایسی رپورٹ میں نہیں لکھتے جب تک انہوں نے لیگلی اس کو 10 مرتبہ ویٹ نہ کیا ہو. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں تو 100% ضمانت ہے کہ موجود ہوگی. اتنی بڑی سٹوری کے بعد وہی خاموشی. دیکھیں حمداللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کنڈی صاحب بھی. دیکھیں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر فیسیلیٹیشن جو ہے وہ سیاستدانوں کو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو کی جاتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اب پھر آپ لوگ پھر کہہ دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں جی بڑی ذاتی بات ہے، کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صادق و امین وہ ہے کہ جس کا امریکی عدالت میں ایک ناجائز بچی کا کیس ہے. یعنی کسی کو 100 موٹو یاد نہیں آیا کہ پاکستان کی ریاست مدینہ بنی ہے اور اس کا حاکم اور اس کا ولی جو بنا ہوا ہے اس کے پہ یہ ہے. اور اس کے بعد رہی یہ فورن عمران خان صاحب بچے ہوئے 2 وجہ، ایک فیسیلیٹیشن ہوتی رہی ہے خان صاحب کو، دوسرا ہماری جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باہر کا ماحول کیا ہے، مجھے گالی پڑیں گی یا میں مسئلہ یہ بھی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے. میرا خیال ہے ہم بھی آ گئے ہیں اس بات پہ، اسی بھی اپنی آ گئے ہیں کہ اتنا نہیں یہ کام چلے گا، یہ فیصلے ہوں گے. یہ بات لیول پلینگ فیلڈ اب ہمیں چھیننی پڑے گی اگر یہ آرام سے نہیں ملے گی. اور اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ یہ پہلی دیکھیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ پریس کانفرنس ہوئی، ابھی کچھ نہیں ہوا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول صاحب کی قومی اسمبلی میں سپیچ اور ان کی یہ پریس کانفرنس، اس کا ٹمپریچر نوٹ کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں بعد کے اگلا الیکشن ہم سارے پوری اتنی بڑی جماعتیں لڑتی رہیں گی؟ نہیں، ممکن نہیں. یہ ٹمپریچر بڑھے گا اور یہ چیزیں جائیں گی کسی اور سائڈ پہ. اور میں آپ کو بتا دوں یہ واقعی یہ زمین اتنی گرم ہو جائے گی، یہ فیصلے یہ ہوں گے ہر صورت. اچھا، اب اس طرح فیصلے لیول پلینگ فیلڈ خان صاحب جی تو اس طرح فیصلے کروائیں گے، زمین کو گرم کر کے فیصلے کروانے ہوں گے. ویسے اب کوئی اگر کوئی ٹھنڈی زمین پہ نارمل ٹمپریچر پہ فیصلہ نہیں نکل رہا تو پھر گرم کروا کے کرواواں گے نا جی. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے رہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے. یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ جو آپ کے محافظین جو ہیں، وہ جو کبھی کبھی ہلکی سی ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ خاکی وردی والے، تو ان کو آپ کو پھر سڑک پہ لانا پڑے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں زمین گرم ہونے کا کیا تصور کیا؟ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں. یہ جو پریس کلب کے سامنے ریٹائر جنرل نکل کے احتجاج کرتے ہیں، اس کو کیا پڑی ہے؟ پریشانی کیا ہے اس کی؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ بھی رہے تھے، پوری قوم محسوس کر رہی تھی، آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اسی سزا کے پاداش میں آپ گھر پر بیٹھے تھے، کوئی آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیتا تھا. کیوں؟ آپ کا جرم یہ تھا کہ طلعت حسین سچ کیوں بولتا ہے، حامد میر سچ کیوں بولتا ہے، اسما شرازی کیوں بولتی ہے، پلانا کیوں بولتا ہے. دیکھیے، جب بابا رحمتی، بابا چھمے اور بابا سہولت تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ بابا وہاں سے سہولت بھی مل رہا ہے اور نظریہ ضرورت بھی زندہ ہے. جب آج بابا رحمتی بھی نہیں ہے، بابا چھمیا بھی نہیں ہے، بابا سہولت نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہی پریشانی ہے، یہی تو پریشانی ہے. یہ تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک آزاد ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں. قسم سے ہم کوئی پریشرائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قانون کیا کہہ رہا ہے، رولز کیا کہہ رہا ہے، ضابطہ کیا کہہ رہا ہے. ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے پورے ادارے کو، ایک آدمی چیف الیکشن کمشنر جو ایک آزاد ادارے کا سربراہ ہے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اس کی تذلیل و بے توقیری اور توہین کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو رعایت مل رہا ہے. تو وہ ادارے کا سربراہ جو ہے، جو جوڈیشل آفیسر ہے، وہ جج کے بغیر تو کنٹیمپٹ میں پکڑتے کیوں نہیں؟ اس کی حیثیت سپریم کورٹ کی جسٹس کی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی. آج اس کے خلاف قرارداد پاس ہو رہی ہے، ان کو کنٹینر سے گالیاں دی جا رہی ہے. تو خود کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. عمران خان کی جواب طلبی ہونی چاہیے. اگر پاناما میں
نواز شریف کی جواب طلبی ہوتی ہے تو کیا فائنینشیل ٹائمز اسٹوری کے نتیجے میں ان کی جواب طلبی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ فارن فنڈنگ ہے، اچھا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے. تو پھر یہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہے. تھوڑی سی منی لانڈرنگ. کنڈی صاحب کے پاس، لیکن طلال صاحب آپ کی انٹرجیکشن تھی، گو ہیڈ. سر گزارش یہ ہے کہ اگر اپنا فیصل واڈا صاحب کا فیصلہ جو کہ 2 گھنٹے کا تھا وہ آپ کریں گے 4 سال میں، اگر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری آج کے دن تک 50,000 ووٹوں کے ساتھ اس کو وہ بیٹھے ہوں گے سٹے پہ، اگر 8 سال تک ایک فیصلہ نہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس ملک میں ایک الیکشن ہو سکتا ہے فیئر اینڈ فری، جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، جب ایکول لیول پلینگ فیلڈ، اس کے بعد سیاسی استحکام آئے گا، اس کے بعد یہ معاشی استحکام آئے گا. یہ معاشی استحکام کسی ایسے الیکشن کے بعد نہیں آ سکتا جو فیئر اینڈ فری نہیں ہوگا. سو آپ بے شک الیکشن کروا لیں، ارلی کروا لیں یا پورے ٹائم پہ کروا لیں، ایک ہی حل ہے، الیکشن فیئر اینڈ فری، لیول پلینگ فیلڈ، پھر معاشی استحکام آئے گا، پھر پاکستان کا استحکام آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. کلوزنگ ریمارکس کنڈی صاحب، گو ہیڈ. فورکاسٹ ذرا کریں، بتائیں نا کہ آنے والے دنوں میں کن چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں بطور تجزیہ نگار اور صحافی کہ پتہ چلے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے سیاسی طور پر. دیکھیے پولیٹکس میں تو بہت زیادہ پولرائزیشن، پی ٹی آئی کے آنے کے بعد بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ ہم نے جج کی حیثیت رکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مضبوط. ہم جب حکومت میں تھے ہمیں پتہ ہے کہ اگلا شاید ہم الیکشن حکومت میں نہ ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک. الیکشن کمیشن کے ماضی کے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر ایک اس الیکشن میں نہیں جا سکتے ہیں اور آپ ان کو نوٹس دیتے ہیں، اٹھا کے باہر ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ 50,000 روپے جرمانہ. میں بولوں گا یار 5 لاکھ روپے جرمانہ لے لو، میں جا رہا ہوں. یہ جب تک آپ اپنی ریٹ قائم نہیں کریں گے، جب تک ادارے اپنے ریٹ قائم نہیں کریں گے، اپنے جوریزیشن میں رہ کے خود کام نہیں کریں گے. یہاں پر ہر کسی کو شوق ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں، آپ کو نہیں پتہ سوال کیا کرنا میں، اور مطلب اور آپ بحث مجھ سے زیادہ کریں، بولے کہ آپ کو نہیں پتہ اس کا جواب کیا میں دوں، تو یہ چیز نہیں چل سکتی. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس ملک میں، اگر اس ملک کو آپ نے آگے چلانا ہے، اور انشاءاللہ چلے گا، کہ ہر ادارے کو اپنے جوریزیشن میں رہ کر کام کرنا پڑے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا. دیکھیں اگر آج اکنامیکل کرائسس ہیں اور آج کی اپوزیشن اس حکومت پہ ہنس رہی ہے، اگر کل آپ حکومت میں آ جاتے ہیں انہی کا درد ہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ فنڈامنٹل رسپانسبلٹی انہی کے بن جاتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ آپ کے پاس ہی تو پہلے 200 معیشت کے رستو تھے، کدھر کے وہ؟ تو وہی ہمارے والے. آج المیہ یہ ہے، آج ہماری سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک جو ہے اپنا فائنانس منسٹر نہیں بنا سکے. ہم نے جو فائنانس منسٹر لگائے تھے تو وہ پی ٹی آئی نے جو ہے بھرتی کر لیے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑا کمپیٹنٹ بندے نہیں تھے جو ان کے پاس 200 معیشت کے رسول. جب تک کمپیٹنٹ آپ کے پاس فائنانس منسٹر نہیں آئیں گے، آپ فائنانس کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہم نے معیشت جب تک ٹھیک نہیں کرنی، ہم نے اکٹھے ایک چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوا، چلتے چلتے میرے ایک دوست نے درخواست بھیجی ہے، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کون کون ہے پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تمام پی ڈی ایم کے دوستوں سے درخواست کریں کے پی کا گورنر. پی ڈی ایم یہ ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم اور وزارت بعض جگہوں پہ آپ کی مشاورت جو ہے نا کلیدی ہے. نہیں، ہم اتحادی ہیں. ہاں، تو آپ کے پی کا گورنر ہی لگا دیں کہ نہیں؟ میں مطلب اس میں کیا کے پی نہیں، گورنر بلوچستان بھی نہیں ہے، سندھ بھی نہیں ہے، 3 گورنر. وہ انہوں نے مجھے کے پی سے بھیجا. بڑی اچھی ان کی بہت اچھی بات انہوں نے کی. ہونا چاہیے یہ فیصلے صرف پی ڈی ایم کے نہیں تھے، یہ پی ڈی ایم میں شامل اور اتحادی جماعتیں جتنی، اسی وجہ سے میں نے ان کا حوالہ دیا. تو اس لیے میں کل فیصلہ ہو جانا چاہیے، جو میٹنگ ہے پہلے ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ فوراً یہ فیصلہ ہونا چاہیے، جلدی ہونا یہ تو عمران نے نہیں روکا ہوا ہے. 2 صوبے بغیر گورنر کے رول کر رہی ہے میرے خیال میں. جی ہاں جی بھائی جی بتائیں نا. سر بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. یقین کریں یہ پنجاب میں واپس آئی ہے پی ٹی آئی. 12 گھنٹے سے پہلے جو پٹواری اور چوکی انچارج لگے ہوئے تھے ان کی پسند کے، وہ بھی واپس آ گئے اور لوگ صوبہ بدر ہو گئے. ہم بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. طلال صاحب یہ ہوتی ہے ایفیشنسی، آپ کو سیکھنا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صرف میں آپ کو گورنر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گورنر آپ چھوڑ دیں. بہت سے جو ہیڈز ہیں آف دی ڈپارٹمنٹ جو کہ ان کے بڑے چہیتے ہیں، وہ آج تک بیٹھے ہوئے. وہی بھی سیکرٹری سمیت. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.